ماڈل کرنا، کاپی کرنا، نقل کرنا، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے. آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے. آپ میں سے موسٹلی لوگوں کو گاڑی چلانی آتی ہوگی. وہ ایک بندہ کہتا ہے اور میں نہیں سیکھتا، میں ڈرائیور سے سیکھوں. نہ میری بے عزتی ہے، میں نہیں سیکھتا کوئی بھی. میں اس کا مینول لوں گا، میں اس کو پڑھوں گا، میں خود ہی سیکھ لوں گا. وہ مینول لے کے آتا ہے، پڑھتا ہے. اچھا اسٹیئرنگ ہے، اچھا یہ اسٹیئرنگ ہے. اور دوسرے دن پھر یہ اسٹیئرنگ کون سا تھا؟ ہاؤ مچ ٹائم ریکوائرس؟ اٹ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم کہ مینول پڑھ کے آپ اس کو سیکھ لیں. اور اگر آپ ایک کمپیٹنٹ ڈرائیور کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ 15 منٹ میں آپ کو چیزوں کی وضاحت کر دے گا. یہ اسٹیئرنگ ہے، یہ اس کا کلچ ہے، یہ ایکسلریٹر ہے، یہ بریک ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، یہ ہارن ہے، یہ وائپر ہے، اینڈ سو آن. اور پھر تھوڑی پریکٹس کرواتا ہے تو آپ کمپیٹنٹ بن جاتے ہیں. اب ہم بچپن میں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں، بلکہ ہر شعبے میں لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کام ایسے ہیں جن کو سوال کیے بغیر ہم اس کی تقلید کیے جا رہے ہیں. Am I right؟ اور اگر آپ مذہبوں کے اوپر بھی آتے ہیں، اس بات کو غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ہندو اسی کے اوپر لگے جا رہے ہیں، مسلم اپنے ہیں، لیکن مسلمانوں میں پھر یہ جو فرقہ واریت ہے وہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. پھر تلاش کرو، سوال کرو. لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ یہ کر رہے ہیں، میں بھی اسی طرح، میرے بڑے یہ کرتے رہے ہیں، میرے یہ بھی کرنا ہے. اور اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ ایک ہی کفار سے، مشرکوں سے بات ہوتی تھی، اور جی ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں، ایسے ہی چل رہے ہیں. تو یہ ماڈلنگ کا اثر جو ہے بڑا ہمارے اوپر اثرات مرتب کرتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک دنیا کا مشکل ترین کام سیکھا ہوا ہے. یو نو دیٹ؟ آپ سب نے ایک دنیا کا مشکل ترین کام سیکھا ہوا ہے. اس بچے نے بھی سیکھا ہوا ہے. کبھی غور کیجئے گا، 2 ٹانگوں پہ چلنا. اس بچے کو آج تو نکلا ہے واکر، یہ وہ. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، کبھی دانت ٹوٹ گیا، وہ ایسے پکڑ کے، کبھی وہ والد صاحب انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں، وہ ایسے کرتے کرتے کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں چلنا سیکھنا. لیکن آپ نے تو نہیں اس کو کہا. آپ کہتے تو نہیں نا، یا کہیں کہ ضرور چلو. وہ پکڑے گا، ابو کو یہاں سے پکڑے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، ٹیبل کو پکڑے گا کھڑا ہو جائے گا. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی اس ایبیلٹی کو بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لا تعداد بے پناہ لقد خلقنا الانسان، میں نے انسان کو تکلیف میں رہنے والا بنایا، برداشت کرنے والا بنایا. اب وہ بچہ کتنا برداشت کرتا ہے، چھوڑتا ہی تب جب کر لیتا ہے. اور اگر آپ اپنی اس ایبیلٹی کو کبھی فارغ ٹائم میں بیٹھ کے سوچ لیں تو کوئی بھی مشکل نہیں رہ جاتے. کیا خیال، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ہمارے اندر ہے ایبیلٹی، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سی ہے، لیکن اس وقت ہمارے اندر کمٹمنٹ ہے. تو ہم دوسری بات جو ہے، دوسرا عمل جو ہے وہ ماڈل کر کے، کاپی کر کے، نقل کر کے سیکھتے ہیں. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کیا آپ کے بڑے پر اعتماد تھے یا بے اعتماد تھے؟ ایک لڑکا رائے سے میرے پاس رجسٹر ہوا، وہ بہت ہی بے اعتماد. میں نے کہا بھئی کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو میرا باپ کرتا تھا میں نے وہی کرنا ہے. اور اس کا باپ یہ تھا کہ کسی ہم سے بھی بات نہیں کرتا تھا نکل کے. کیا ہوا؟ اس کی پرسنالٹی ختم ہو گئی. اس کی تو ہوئی تھی، اس کی دیکھ کر ہو گئے. لیکن الحمدللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، یا باری تعالیٰ ان لوگوں کو میرے پاس بھیجنا جن کو میری بات سمجھ آ جائے اور جن کے لیے تو نے بہتری لکھ رکھی ہے، ان کو توفیق دینا. بہرحال اللہ کے فضل سے پھر جب میں نے اس کی ساری پروگرامنگ نئے سرے سے کی تو اللہ نے بہتر کر دیا. اب دیکھ کے ہو رہا ہے کیا آپ کے بڑے پورے اعتماد تھے یا نہیں تھے. پھر اس کے بعد کیا مستقل مزاج تھے یا غیر مستقل. ویری امپورٹنٹ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی چیز اس وقت موجود نہیں اور بھئی اگلی جنریشن کے لیے پیدا کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے. میرے گھر میں کسی جگہ پہ جانا ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا
وہ کہتے جی ٹائم بتائیں کتنے بجے نکلنا ہے, اور جتنے بجے نکلنا ہے سب بچے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے نہیں کرتے. کیا انہوں نے ماڈل کیا, انہوں نے ماڈل کیا. پھر کیا وہ ہمت ہار جانے والے تھے, باہمت تھے, یا حوصلہ ہار جانے والے تھے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ذمہ دار تھے یا غیر ذمہ دار تھے؟ یہ سارے جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں شخصیت کے لیے. جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور وہ جو میں نے اپنے افسر کی بات کی, میں نے دیکھا ہے نا اس کو دیکھ کے میرے اندر چینج آئی نا. میں نے کہا یار یہ آتا ہے جلدی سے, اور اس کی سپیڈ بھی بہت تھی کام کرنے کی. میں نے دیکھا میرے اوپر اثر ہوا, میں نے اس کو مان لیا, اور جب مان لیا تو میری زندگی پر آج تک اس بات کے 50 برس پہلے کی بات ہے, آج بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو ہم پھر اس کے بعد محنتی تھے, حد حرام تھے, یہ میں نے چند کے جملے ایڈ کیے ہوئے ہیں. دیر آر لاٹ آف سینٹینسز. لیکن اگر آپ اپنی شخصیت کو کہیں پہنچانا چاہتے ہیں, گرو کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر نیب کی بجائے اپنی خود اکاؤنٹیبلٹی کرنی بڑی ضروری ہے. اب اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ پھر آپ کو جانا پڑے گا اپنے ان سرپرستوں کے رویوں کو تحریر کریں, کیونکہ یہ رویے بنا رہے ہیں نا, آپ عادت بنا رہے ہیں نا, ہیبٹ بن رہی ہے آپ کی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان رویوں کو ان میں تبدیل کرنے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے. ویری امپورٹنٹ بات ہے یہ نہیں کہ خالی تبدیل کر دیں. یہ تجربات کی بنیاد پر جملے بھی میرے بدلے گئے. پہلے میں کہتا تھا تبدیل کرتے ہیں, میں نے کہا تبدیل کیا کریں گے, وہ نہیں, تبدیل وہ کریں گے جو آپ کی بہتر لائف بنائے, وہ ضروری ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں, آپ جو اپنے بارے میں جانتے ہیں میں نہیں جان سکتا. میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, اور بغیر ایکشن کے رزلٹ نہیں آئے گا. اور پھر کیا کریں گے, اس کو پریکٹس اٹ سیورل ٹائم. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بدل دیا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں لیٹ اٹھنے کی عادت ہے, آپ نے اپنی عادت بدلنی ہے تو بدل لیں. میرے 3 بیٹیاں, میں نے آج تک ان کی پیدائش سے لے کر آج تک جو اٹھے گی اس کو اسکول چھوڑ کے آؤں گا, نہیں تو نہیں چھوڑ کے آؤں گا. نیور, کبھی نہیں اٹھایا آج تک. اب تو خیر ماشاء اللہ بہت بڑی ہو گئی ہیں, نہیں اٹھایا. اب کیا ہے, ایک ہیبٹ بن گئی ان کی. اور دیکھ کیا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بندہ کبھی نہیں ٹائم پہ اٹھنا ہے. تو ہم بچوں کے لیے رول ماڈل, اب جس سٹیج میں ہیں, اگر ہم اپنی مشکلات میں ہیں لیکن اگلوں کو تو نا ہم اچھی چیز دے جائیں, وہ ضروری ہے. گاٹ دی آئیڈیا. اور اس کے لیے بھی پھر اسی طرح کرنا ہے, میک اے لسٹ آف نان کانفیڈنٹ بیہیویئرس ریپلیس ود دا کانفیڈنٹ بیہیویئر. یو ڈو ایگری؟ لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ کام کسی نے نہیں کرنا اپنے اوپر, کہ ہو جائے گا. یس اور نو؟ یہ دیکھنا آواز کم نکلی ہے. ڈیولپ ایور لاسٹنگ کانفیڈینس آن لائن ٹریننگ کورس. یہ کورس فون یا واٹس ایپ کال کے ذریعے کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر 0300 941 4089 0333 497 1749. وزٹ کریں www.drsaim.com.